سورہ قدر سے مشہور ترین پہلی ہی آیت بطور دیباچہ پڑھی ہے کہ جس میں وہ فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ کسے نازل کیا؟ نہ یہ قرآن نے کہا، جب اس نے نہیں کہا تو میں ترجمے میں کہاں سے لا سکتا ہوں؟ ضمیر ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ چونکہ وہاں بھی ضمیر ہے، ضمیر کا ترجمہ میں اسے سے کر رہا ہوں، اور قرآن نہ کھلتا اگر وارث قرآن کھولنے والا نہ ہوتا۔ جیو آپ کی مودت سلامت۔ قرآن صامت ہے، صامت ہی رہتا اگر ناطق کے گھر نہ آتا۔ اللہ اکبر۔ جب ناطق قرآن سے سوال کیا گیا کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر کہہ کر بات آپ کی سنی ہوئی ہے، تمہید کے لیے ہر علی والے کو اپنا ہم رکاب کرنے کے لیے حدیث سنا کے گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا القدر اسم من اسماء اللہ واللیلۃ فی القرآن ہے فاطمۃ الزہرا۔ القدر اللہ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اور قرآن میں لیلتن سے مراد ہماری دادی زہرا ہے۔ جیو آپ کی مودت سلامت۔ معصوم کے اسی جملے کی شرح کی ہے ایک عالم نے، اور شرح کی ہے تو یقیناً ہر بندہ خریدار بھی ہے، آمادہ سماعت بھی ہے، میرا ہم قدم بھی ہے، تو سماعت کی نظر کرنے لگا ہوں جملہ کہ معصوم کے کلام جو کہ اس حدیث کی شرح کی گئی، جس کلام کی میں ایک طویل ہے کلام، بس ایک جملہ اس سے عرض کرنے لگا ہوں، وگرنہ خود قرآن صامت کی شرح اگر وہ کرے، تفسیر وہ کرے جو خود ناطق قرآن ہو، جس کا کلام کا امام ہو، تو بشریت کو اس کے معانی کی سرحدوں کو چھونے کے لیے بھی قیامت تک کا انتظار کرنا پڑے۔ اس کی شرح میں پہلا جملہ عرض کرنے لگا ہوں، فرمایا ھذا الحدیث یشیر الی حالۃ الغیب والقدر اشارۃ الی سر الغیب التی لا تدرکہ العقول وفاطمۃ ہی التی تحویھا وہی التی یکون ظرفا تحوی ھذہ الاسرار والاسرار ہم اولادھا وہم غیب اللہ ومخزون سر اللہ۔ اللہ اکبر۔ جیو آپ کی مودت سلامت۔ کیا کہا؟ فرمایا ھذا الحدیث یشیر الی حالۃ الغیب، یہ حدیث غیب کی حالت کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ کون سی حدیث؟ جو میں نے ابھی عرض کی کہ القدر اسم من اسماء اللہ واللیلۃ فی القرآن ہے فاطمہ، یعنی قدر اس کا نام ہے اور لیلتن سے مراد بی بی کی ذات ہے۔ اس حدیث کی بات کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ایک غیب کی حالت کو بیان کر رہی ہے۔ پھر دہراتا ہوں، غیب کی ایک حالت کو بیان کر رہی ہے، غیب کی ایک حالت کو بیان کر رہی ہے۔ کیوں دہرائے چلے جاتا ہوں میں یہ جملہ؟ اس لیے کہ یہ غیب کی حالت کو بیان کر رہی ہے، اور اگر اس سے مراد اللہ کی ذات ہوتی تو وہ تو حالت سے حالت میں بدلتا نہیں۔ جیو آپ کی مودت سلامت۔ جو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا تو دور کی بات، جس پر کوئی حالت طاری ہو جائے وہ اللہ تو نہیں ہو سکتا۔ مل کر آخری بندے تک یا علی۔ جیو آپ کی مودت سلامت۔ تو پتہ چلا یہ کوئی غیب ایسا غیب ہے جو کم از کم اللہ کی ذات تو نہیں ہے۔ اچھا اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ھذا الحدیث یشیر الی حالۃ الغیب یشیر الی حالۃ الغیب والسر الغیب اشارۃ الی سر الغیب، کہا یہ غیب کے راز کی طرف اشارہ ہے۔ کیا؟ قدر۔ القدر اشارۃ الی سر الغیب، اشارہ ہے غیب کے راز کی طرف۔ کبھی کسی نے اللہ کو دیکھا،
کبھی سنا ہو، کسی نے کبھی 1500 سال پہلے دیکھا ہو کسی کتاب میں، کسی نبی، حجت، ملک نے، کسی نے نہیں نا؟ یعنی جو اللہ ہے وہ بجائے خود غیب ہے، اللہ خود غیب، اور کہا یہ اشارہ ہے غیب کے راز کی طرف، اللہ کے غیب کے راز کی طرف، یعنی جو اللہ خود غیب ہے اس کا غیب کیا ہوگا، پھر اس کا راز کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا میرے ہم سفر ہیں، آپ کی مودت سلامت، الحمدللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے لفظ لفظ پر میرے ہم رکاب ہے ہر علی والا، میں بڑھتا چلا جاتا ہوں بغیر کسی توقف کے۔ کیا کہا کہ یہ اللہ کے غیب کے راز کی طرف اشارہ ہے۔ اگلے ہی جملے میں انہوں نے راز کو کسی حد تک کھولا ہے، کھولوں کہ یہ راز ہے کیا؟ فرمایا وَفَاطِمَةُ هِيَ الَّتِي يَكُونُ ظَرْفًا تَحْوِي هَٰذِهِ الْأَسْرَارِ، کہا یہ جو اللہ کے غیب کا راز ہے نا، اللہ کے غیب کے راز کا ظرف ہے سیدہ کی ذات۔ میں رک گیا ہوں ترجمہ مکمل کرنے سے پہلے تاکہ جو جملے کہے ہیں وہ سینے میں اگر اتریں تو اس کے بعد معانی مکمل اترے گا۔ کہا اللہ کے غیب کے راز کا ظرف ہے سیدہ کی ذات، اور اللہ کے وہ جو خود غیب ہے، اس غیب اللہ کے غیب کا وہ راز جس کا ظرف سیدہ کی ذات ہے، یہ وہ راز ہے جو سیدہ کی آغوش میں نازل ہونے والے 11 قرآن ہیں۔ جیو آپ کی مودت سلام، جیو آپ کی مودت سلام، یا اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ کی مودت سلام۔ کتنا بڑا راز ہوگا جب کوئی اللہ کو نہیں پا سکتا تو اللہ کے غیب کو کیسے پائے گا، پھر غیب اللہ کے غیب کے راز کو کیسے پائے گا، پھر اس کا ظرف کہاں پہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج یہ بات کھلی کہ نزول وحی سے نزول امر بڑا ہوتا ہے، کیونکہ امر وہ ہے جو امر حکیم ہے، جو سیدہ کی آغوش میں نازل ہو رہا ہے۔ یہی سبب ہے میں بہت بڑے مفہوم کو، بہت بڑی سرحدوں پر پھیلے ہوئے مفہوم کو 2 جملوں میں سمو کے سماعتوں کے سپرد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ وہ امر جس کی کوئی سرحد ہے ہی نہیں، وہ امر کا مالک ہے، وہ اولو الامر ہے جس کا ظرف سیدہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ پہلا علی سیدہ کا شوہر ہے، آخری علی سیدہ کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو آپ کی مودت سلامت۔ جملے میں موجود مفہوم کو ایک زینہ اور آگے لے جا کر آپ کی سماعتوں کے سپرد کرنے لگا ہوں کہ امر نازل ہو رہا ہے سیدہ کی آغوش میں، جس کا مالک ہے جو اولو الامر بن کے آ رہا ہے۔ پہلا علی سیدہ کا شوہر، آخری علی سیدہ کا بیٹا۔ وہ جو پہلا علی ہے وہ کہہ رہا ہے ظاہری امامت و باطنی غیب لا یدرک، غیب کا ظرف سیدہ تھی، جو پہلا علی ہے کہہ رہا ہے میرا ظاہر امامت ہے اور مجھ علی کا باطن ہی تو غیب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو آپ کی مودت سلام، آپ کی مودت سلام، جیو آپ کی مودت سلامت۔ غیب کا ظرف سیدہ، اور جو پہلا علی ہے جو سیدہ کا شوہر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ظاہری امامت و باطنی غیب لا یدرک، میرا ظاہر امامت ہے اور مجھ علی کا باطن ہی غیب ہے جسے عقلیں نہیں پا سکتی۔
یہ تو ہے پہلے علی کی بات. وہ جو آخری علی ہے وہ خود اس کی غیبت مطلقہ کا مظہر ہے. ظرف غیب سیدہ کی ذات، جو پہلا علی اس کا باطن غیب، جو آخری علی اس کا ظاہر بھی غیب. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیو آپ کی مودت سلامت. کیا کہنے، آپ کی مودت سلامت، آپ کی مودت سلامت. یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ ذرا حدیث قصہ کی طرف غور کریں. آپ گواہ ہیں کہ پچھلے چند ہفتوں سے مسلسل بی بی پر بات ہو رہی ہے، اور ہر مرتبہ کسی نئے گوشے سے ہو رہی ہے، اور حدیث قصہ بھی گفتگو کا اگر حصہ بنتی ہے تو کسی نئے گوشے سے، اور یہ اس نفس ناطقہ کی عطا نہیں تو اور کیا ہے. یہی سبب ہے میں گفتگو کو متصل کر کے جملہ کہتا ہوں تاکہ سینوں میں اتر سکے. غیب کا ظرف سیدہ، پہلے کا باطن غیب، آخری کا ظاہر غیب، باطن بھی غیب، ظاہر بھی غیب. یہی وجہ ہے کہ ذرا اگر حدیث قصہ کی طرف غور کریں تو مولا حسن زیر قصہ آئے، اکتملنا کا لفظ نہیں آیا. نہیں پہنچے آپ. جس انداز سے میرے ساتھ چل رہے تھے مجھے یوں توقع نہیں تھی. مولا حسین زیر قصہ آئے، اکتملنا کا لفظ نہیں آیا. حالانکہ وہ جو خود مالک ولایت مطلقہ ہے وہ بھی زیر قصہ آئے، اکتملنا کا لفظ نہیں آیا. جیسے ہی سیدہ زیر قصہ آئیں کہا فلم اکتملنا تحت القصاء، جب ہم زیر قصہ مکمل ہو گئے. نہیں ایک نہیں، مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ جس سطح تک میرے ساتھ آ سکتے ہیں شاید میرے پہنچانے میں کوئی کمی رہ گئی ہے. میں ایک لفظ اور کہہ کے پھر ہر بندے کو اپنے ساتھ اس سطح پر لے کے آؤں گا جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں. فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، جب ہم مکمل ہو گئے. ذرا یاد کرو جب غدیر کے میدان میں اللہ کے نبی نے اللہ کا ہاتھ بلند کر کے دکھا کے کہا تھا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ، جب اعلان ولایت ہوا تو من کنت مولا کہا تو الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ نازل ہوئی نا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ نازل ہوئی جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا. جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے دین کو مکمل کیا. یعنی جب علی دین میں آ جائے تو دین مکمل ہوتا ہے. سیدہ زیر قصہ آ جائیں تو 5 مکمل ہوتے. ذرا لیلۃ القدر پر غور تو کیجئے، جو جہاں سے بات چلی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ ہے کیا؟ ظاہر لیلۃ القدر تو وہی ہے جو مشہور ہے، جو عامہ میں بھی مشہور ہے، لیکن خاصہ ہی جانتے ہیں کہ حقیقت لیلۃ القدر کیا ہے. جاننا جن کا خاصہ ہے وہ جانتے ہیں کہ خاصہ لیلۃ القدر کیا ہے. آپ کی مودت سلامت. دیکھیے لیلۃ القدر وہ رات ہے، عامہ کی بات کر رہا ہوں. لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں وہ قرآن نازل ہوا جو اوراق پر لکھا ہوا ہے ہمارے پاس. لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں وہ قرآن نازل ہوا جو ہمارے پاس دفتین میں موجود ہے. لیلۃ القدر میں وہ قرآن نازل ہوا جس کی آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں. لیلۃ القدر میں وہ قرآن نازل ہوا جو صامت قرآن ہے. حقیقت لیلۃ القدر میں وہ قرآن نازل ہوئے جو ناطق قرآن ہے. اچھا ذرا ایک جملہ میں دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں. لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر سے متعلق خود دین یہ کہتا ہے، عرش والا یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ لیلۃ القدر نور ہے. جس ظاہری لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا اسے نور کہا جاتا ہے.
جو لیلۃ القدر کے ظاہر میں نازل ہوا وہ ظاہر میں نور ہے، جو حقیقت لیلۃ القدر کی آغوش میں اترا اللہ کہتا ہے یہ مجھ اللہ کا نور ہے۔ دیکھیے جیو آپ کی مودت سلامت۔ لیلۃ القدر میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اسے نجات مل جائے تو لیلۃ القدر عبادت میں گزارے، یعنی لیلۃ القدر کے ظاہر میں ہلاکت سے نجات ملتی ہے اور حقیقت لیلۃ القدر کے در پہ نجات بٹتی ہے۔ لیلۃ القدر کا ظاہر شفاعت بانٹتا ہے، حقیقت لیلۃ القدر وہ ہے کہ حقیقت لیلۃ القدر جو سیدہ کی آغوش میں نہ آتا تو شاید شفاعت کا وجود ہی نہ ہوتا۔ لیلۃ القدر میں نازل ہونے والا قرآن ہدایت ہے، حقیقت لیلۃ القدر میں نازل ہونے والے قرآن ہادی ہیں، لیلۃ القدر میں نازل ہونے والا قرآن شفا ہے، حقیقت لیلۃ القدر میں نازل ہونے والا قرآن خود تو کیا شفا بلکہ اس کے بیٹے کے شہر سے منسوب خاک شفا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو آپ کی مودت سلامت، آپ کی مودت سلامت۔ آپ جس انداز سے میرے ہم سفر ہیں، میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، یہ جناب امیر کا جملہ ہے، ناطق قرآن کا جملہ ہے۔ اگر پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں مل کے پڑھ لیا کریں کہ ایک مقام پر خود جناب امیر نے فرمایا، میں صرف وہ جملہ آپ کی نظر کرنے کے لیے سارے سیاق و سباق سے صرف نظر کر رہا ہوں۔ خود جناب امیر نے جب سیدہ کے بارے کلام ہو رہا تھا تو بی بی سے متعلق مولا نے فرمایا اذا نظرت الیہا انجلت عنی الہموم، کہا جب میں سیدہ کا بی بی کا، اچھا سیدہ کا ترجمہ بھی میں جو مسلسل زبان پہ سیدہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں ایسا نہیں کہ میں نے ترجمہ سیدہ کیا ہے، کئی مقامات ایسے آئے ہیں جس پر خود جناب امیر نے جب بی بی کو پکارا تو سیدتی کہہ کے پکارا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، خود جناب امیر نے کئی مقامات پر جب بی بی سے مخاطب ہوئے تو سیدتی میری سردار کہہ کے مخاطب ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا آپ کی مودت سلامت، آپ کی مودت سلامت، آپ کی مودت سلامت۔ اور صرف جناب امیر نہیں، بعد کے ائمہ نے بھی جب بی بی کا تذکرہ کیا تو کئی مقامات پر سیدہ کہہ کے خود ائمہ نے، وجہ کیا ہے میں اس بات کا ترجمہ مکمل کرتا ہوں، آ کے جو جملہ پڑھا ہے بات ادھر آ گئی ہے تو ایک جملہ ملاحظہ فرمائیے، سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ تمام کی تمام حجتیں آدم سے لے کر بلکہ آدم اول سے لے کر عیسیٰ تک کی تمام حجتوں پر یہ 11 حجت ہیں، اور علی وہ ہے جو ان 11 پر حجت ہے۔ اور بی بی کے لیے حدیث قدسی یہ کہہ رہی ہے لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر بی بی نہ ہوتی نہ محمد ہوتے نہ علی ہوتے۔ اللہ اکبر، جیو آپ کی مودت سلام۔ یہ خود مولا عسکری کا وقت کے امام کے بابا کا فرمان ہے کہ نحنو حجج اللہ علی الخلائق وجدتنا حجت اللہ علینا، ہم اللہ کی تمام خلائق پر حجت ہیں اور یہ بھی ہم پر حجت ہے۔ تو جو ان پر حجت ہو، یہی سبب ہے کہ جب پکارتے ہیں تو سیدت
تی کہہ کے پکارتے ہیں۔ کیا عرض کر رہا تھا میں؟ مولا نے فرمایا اذا نظرت الی فاطمۃ انجلت عنی الہموم، کہا جب میں بی بی کا، فاطمہ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو میرے غم دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ذکر فضائل میں پلکوں کے کناروں کو مس کرتے ہوئے آنسور مجلس کی روحانیت بتا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مل کر درود پڑھ لیجئے تاکہ میں اسی جملے کی طرف واپس آتا ہوں، کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ جس طرح آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں میں جملہ نہیں پہنچا پایا۔ کیا کہا؟ انجلت عنی الہموم۔ انجلت کیوں بار بار دہرا رہا ہوں؟ تاکہ حافظے کے ذریعے یہ لفظ محفوظ ہو جائے، سماعت کے ذریعے حافظے میں، تاکہ جملہ وہاں پہنچا سکوں جہاں پہنچانا چاہتا ہوں۔ انجلت عنی الہموم، کیونکہ ہموم جمع مکسر ہے اسی لیے مؤنث آیا ہے انجلت۔ ذرا اس کے روٹ ورڈ، اس کے مادہ پر غور کریں، اور یہی کا یہی لفظ نعت علی میں آ رہا ہے، کل ہم و غم سینجلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، میں ایک اور کنارے سے آ کر یہ بات کھولتا ہوں، ابھی بھی پیچھے بیٹھے نہیں پہنچے، آخری کوشش ہے، اگر میرے ہم قدم ہیں سیدہ کا ذکر سننے آئے ہیں تو امید ہے کہ ہم رکاب ہو جائیں گے۔ اگر بات نہیں پہنچ رہی تو میں اس سے زیادہ نہیں کھول سکتا جتنا میں اب نیچے اترنے لگا ہوں۔ ہے توجہ شرط، اگر توجہ رہے گی تو بات پہنچے گی۔ کیا ابھی حدیث قدسی کا ایک آخری جملہ میں نے پڑھا، وہ پہلے مکمل کرتا ہوں تاکہ بات پہنچ سکے اس سطح تک کھل کر۔ حدیث قدسی کا آغاز ہو رہا ہے، ایک مرتبہ مل کر درود کی تلاوت فرما لیجئے کہ توجہ سے برکت۔ انجلت عنی الہموم، حدیث قدسی کے ذرا پہلے لفظ سے، پہلے جملے سے توجہ کیجئے گا۔ کہاں سے آغاز ہوا؟ آغاز ہو رہا ہے حدیث قدسی کا، لو لاک لما خلقت الافلاک۔ وہ مخاطب ہے اپنے محبوب سے، اگر تو نہ ہوتا میں افلاک خلق نہ کرتا، افلاک خلق نہ کرتا، افلاک خلق نہ کرتا۔ کیوں دہرائے چلے جاتا ہوں؟ جو افلاک ہیں، بات دوسری طرف چلی جائے گی، اتنا زیادہ وقت بھی نہیں رہ گیا، میرے بھائی بھی آ گئے ہیں، میں اپنے ٹائم فریم میں بات مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر یہ افلاک نہ ہوتے تو مزاج نہ ہوتے، سیرت نہ ہوتی۔ اگر افلاک نہ ہوتے تو خلائق نہ ہوتی، خلائق نہ ہوتی تو مخلوقات نہ ہوتی، مخلوقات نہ ہوتی تو انسان نہ ہوتے۔ یہ جو مختلف اوقات میں انسان اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے نا، تو انہی 12 افلاک میں سے کسی نہ کسی فلک سے اس کی روح پھونکی جاتی ہے۔ چوتھے مہینے میں، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، انہی افلاک سے اس کی روح پھونکی جاتی ہے۔ یعنی مادہ نہیں، جوہر، روح کی خلقت افلاک کی صفات سے ہو رہی ہے۔ میں زیادہ آگے نہیں بڑھتا۔ اگر افلاک نہ ہوتے تو خلائق نہ ہوتی، یعنی افلاک نہ ہوتے تو ہم اور آپ نہ ہوتے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ نے خلق کیا محمد کو اس لیے، افلاک کو اس لیے کہ اپنے حبیب کو خلق کیا، اور کہا اگر آپ نہ ہوتے تو علی خلق نہ ہوتے۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی نا؟ ہو نا میرے ہم قدم؟ بس میں نہیں زیادہ تفصیل میں اترنے لگا۔ اگر محمد نہ ہوتے، افلاک نہ ہوتے، علی نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے، اگر بی بی نہ ہوتی، نہ محمد ہوتے، نہ علی ہوتے، یہی سبب ہے کہ وہ جو افلاک کے ذریعے خلق ہونے والی خلائق کسی مشکل میں پڑتی ہیں تو کہتی ہیں نعود علی مظہر العجائب۔ وہ کہ اگر بی بی نہ ہوتی تو علی خلق نہ ہوتے، یہی وجہ ہے مخلوق کا نعد علی نعد علی ہے، علی کا نعد علی سیدہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی وجہ ہے۔ میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ نئی سے نئی بات، یا پھر کم از کم نیا سے نیا گوشہ
تلاش کر کے اس کے اہل کے سپرد کیا جائے۔ اذا نظر تو الی فاطمہ تھا، جب میں علی کہہ رہے ہیں چہرہ دیکھتا ہوں تو میرے غم دور ہو جاتے ہیں۔ کل ہم و غم سینجلی، بس میں قریب آ گیا، جناب ام ایمن آخری جملہ کہنے لگا ہوں، بس پھر میں ذکر مصائب کی طرف بڑھنے لگا ہوں۔ جناب ام ایمن نے ایک مرتبہ صحرا میں ہے اور پانی ختم ہو گیا بی بی کے پاس، کھانا ختم ہو گیا، دور دور تک تا حد نظر نہ کوئی ہے کہ جس سے طلب کیا جائے یا جس سے مدد طلب کی جائے، دور دور تک پانی اور کھانے کا غذا کا نام و نشان ہی نہیں۔ جب شدت پیاس کے سبب جب بے تابی بڑھنے لگی نا تو ام ایمن نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگارا میں فاطمہ کی کنیز ہوں۔ اللہ اکبر، پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ جناب ام ایمن نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، کہا انا خادمۃ فاطمہ، میں کنیز ہوں فاطمہ کی، اور تو میری پیاس کی حالت دیکھ رہا ہے۔ یہی لفظ ہیں کتاب میں۔ ابھی جناب ام ایمن کے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے کہ آسمان سے پانی نازل ہوا ایک ظرف میں، اور جناب ام ایمن نے جب وہ پانی پیا تو یہی لفظ ہیں کتاب کے معصوم کے حرف حرف کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا انزل اللہ علیہا دلوا من السماء فشربت فلم تحتج الی الطعام والشراب 7 سنین۔ کہا جب آسمان سے نازل ہوا، سیدہ کی کنیز کہہ کر جب آسمان سے نازل ہونے والے پانی سے چند گھونٹ جناب ام ایمن نے پیا تو ساری زندگی نہ جناب ام ایمن کو کبھی پیاس لگی نہ بھوک لگی۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ بات کب کی ہے؟ بس میں سمیٹ چکا تھا اور یہ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، بات ہو گئی ہے تو اس کا پس منظر بھی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ بات ہے جب سیدہ چلی گئیں، سیدہ نے بی بی نے پردہ کر لیا جناب فاطمہ نے، اور جناب ام ایمن نے مدینہ چھوڑ دیا، صحرا میں رہنے لگی۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا مدینہ کی شہر کی بزرگ خواتین مستورات نے جا کر بڑی منت کی کہ آپ آ جائیں، مدینہ ویران ہے آپ کے بغیر۔ تو جانتے ہو کیا کہتی تھی؟ یہی کہتی تھی ام ایمن کہ اگر میں مدینہ واپس آؤں گی تو مجھے وہ جگہیں نظر آئیں گی جہاں میں فاطمہ کو دیکھتی تھی۔ اللہ اکبر، اگر میں ان جگہوں کو دیکھوں گی تو مجھے فاطمہ یاد آئے گی، فاطمہ یاد آئے گی تو فاطمہ پر ہونے والا ظلم یاد آئے گا۔ اللہ اکبر، سوائے ان کے غم کے کوئی غم نہ دیکھیں عزادار۔ عزاداروں کے پرسے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں۔ عزاداروں، جناب ام ایمن نے تو چھوڑ دیا مدینہ، صحرا میں رہنے لگیں۔ اللہ جانے مولا حسن کی کیا برداشت تھی جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں پہ ظلم ہوتے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے بی بی کے ہاتھ کو تازیانے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سوائے اس خانوادے کے غم کے کوئی غم نہ دیکھیں عزادار۔ مولا تمہارا پرسہ قبول فرمائے۔ میرے محترم کی بچھائی گئی صف عزا کو یقیناً قبولیت سے سرفراز ہوتی ہی اسی کی ہے جسے توفیق ملتی ہے۔ عزادارو، عالم ربانی وحید خراسانی نے ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے اپنی کتاب میں، پرسداروں کے پرسے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجتہد اعظم شیرازی صاحب، ان کے ہاں مجلس تھی بی بی کی شہادت کی مناسبت سے، اور کہنے لگے کہ میں بھی وہاں موجود تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میں نے دیکھا جب ان کے شاگرد ممبر پر مجلس پڑھنے کے لیے آئے اور مجلس کے بعد جب انہوں نے بی بی کے مصائب کے ذکر کا آغاز کیا، انہوں نے ایک جملہ کہا۔ جس بی بی کی مناسبت سے مجلس تھی وہ بی بی شام والی بی بی ہے، یہ بی بی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، کیا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے مصائب کے آغاز میں بھی ہی بس ایک ہی جملہ کہا کہ دخلت زینب علی ابن زیاد۔
کہتے ہیں ادھر ابھی جملہ انہوں نے کہا کوہرام مچ گیا، اتنا کوہرام مچا، ہر بندہ گریہ کر رہا ہے کہ جملہ کیا تھا؟ علی کی شیر دل بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں انہوں نے یہ جملہ کہا، ابھی گریے کی آواز تھمی تھی کہ شیرازی صاحب نے کہا ایک مرتبہ پھر کہنا۔ اس نے دوسری دفعہ جملہ دہرایا پڑھنے والے نے، علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی، پھر کوہرام۔ انہوں نے تیسری مرتبہ کہا، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، بار 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 یہی جملہ دہرانے کو کہتے رہے۔ جب کئی بار دہرا چکے نا تو ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مجھے اجازت دیجئے میں اگلا جملہ کہہ لوں۔ انہوں نے کہا پہلے اس جملے پر پرسے کا حق تو ادا ہو لینے دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عزاداروں میں بس یہی ایک ہی جملہ کہنے لگا ہوں آج کی مناسبت سے کہ کیا اس سے بڑا پرسے کا کوئی جملہ ہو سکتا ہے کہ دفنت فاطمہ فی اللیل، رسول کی اکلوتی بیٹی رات کے اندھیرے میں دفن کی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوائے ان کے غم کے کوئی غم نہ دیکھو۔ اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لدا، ان اٹھتی ہوئی آوازوں پر رحمت نازل ہو۔ بس آخری جملہ کہہ کر ممبر اپنے بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ ابو اسحاق اسفرائینی نے یہ جملہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، مولا صادق کی زبانی بی بی کے حشر کے میدان میں آنے کے منظر کشی کر رہے ہیں۔ بتایا کہ حشر کے میدان میں جب شہزادی کی آمد کا وقت ہوگا نا تو عرش سے ایک ندا بلند ہوگی، او حشر والو اپنی آنکھیں نیچے کر لو، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ کہا سرادق نور نصب کیے جائیں گے۔ جب بی بی کے چل کے جانے کے راستے کے گرد سرادق نور نصب ہوں گے نا تو انہی سرادق نور میں سے گزرتے ہوئے بی بی عرش کی جانب بڑھیں گی۔ جب عدالت الہیہ کے قریب آئیں گی بی بی کو محسوس ہوگا پیچھے قدموں کی آہٹ ہے۔ ابھی بی بی مڑ کے دیکھ ہی رہی ہوں گی کہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے۔ ایک آواز بی بی کو تڑپ کے دیکھنے پہ مجبور کرے گی، آواز آ رہی ہوگی اماں اماں۔ بی بی مڑ کے دیکھیں گی اور جو منظر ہوگا یہی لفظ ہے مولا کے کہ ایسی چیخ بلند ہوگی رسول کی اکلوتی بیٹی کی کہ حشر کے میدان میں کھڑے ہوئے انبیاء رسل غش کھا جائیں گے، خود بی بی غش کھا جائیں گی، اور غشی کے عالم ہی میں بی بی کے محسوس ہوگا کہ میرے دونوں رخساروں پر ہاتھ ہیں۔ جب بی بی اپنے رخساروں پر ہاتھوں کو محسوس کریں گی آنکھ کھلے گی، اسی طرح سے آواز آ رہی ہوگی، حسین کے شانوں پہ سر نہیں ہوگا، کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی ہوگی اماں اماں۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔